بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں ایک فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بقول یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ان کے چاروں بنیادی مطالبات تسلیم نہیں کرے گی۔ عمران خان کے بقول جو بھی پارٹی کے رہنما اس وقت پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، ارکان اسمبلی ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں اور سیاسی کارکن ہیں، اگر انہوں نے 24 نومبر کے احتجاج میں شرکت نہ کی، اس میں کمزوری کا پہلو دکھایا اور غائب رہے تو وہ دوبارہ پارٹی میں نہیں رہیں گے، نہ پارٹی ان کو ٹکٹیں یا عہدے دے گی۔ عمران خان بڑے ڈٹرمن لگتے ہیں 24 نومبر کے اس احتجاج کے حوالے سے، اور جو 4 نکات انہوں نے پیش کیے ہیں اس کا پہلا نکتہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ، دوسرا آئین اور قانون کی بحالی، تیسرا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے انتخابات کے نتیجے میں اس کی واپسی، اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے گرفتار جو لوگ ہیں ان سارے سیاسی کارکنوں کو باعزت بری کیا جائے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے جائیں۔ لیکن عمران خان کے اس اعلان پر ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سیاسی کھلبلی مچی ہے، اور بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اس طرز کے احتجاج کی کال نومبر کے آخری ہفتے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا جو آج پارٹی میں موجود ہیں بطور قیادت کے طور پہ، بطور ارکان اسمبلی، وہ اس بات پر عمران خان کو قائل کرتے رہے ہیں کہ ابھی ہمیں فوری طور پر کسی بڑے احتجاج کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے بقول ہمیں سڑکوں پر جنگ لڑنے کی بجائے عدالتوں پر فوکس کرنا چاہیے اور عدالتوں کے ذریعے قانونی ریلیف لینا چاہیے۔ لیکن نہ عمران خان کو عدالتوں سے کوئی قانونی ریلیف مل رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مفاہمت ہو رہی ہے، اور جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی وہ نہیں نکل رہا جو عمران خان چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی بدستور گرفتاری اور ان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا جو منصوبہ ہے اس پر یقینی طور پر عمران خان مایوس ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی وہ کام نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی میں مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنے کی جو پالیسی ہے اس کے مخالف عمران خان بھی لگتے ہیں، اور ایک اور گروپ پی ٹی آئی کے اندر ڈومیننٹ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے اور عمران خان کو قائل کرتا ہے کہ جب تک ہم کسی بڑے احتجاج کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے، ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کریں گے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں پڑے گا اور ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 نومبر کی جو کال ہے کیا وہ یہ حتمی کال ہے، یا یہاں پر بھی عمران خان سیاسی یو ٹرن لیں گے اور پارٹی کے لوگوں کے مشورے پر دوبارہ تاریخ تبدیل کر سکتے ہیں، یا یہ حتمی تاریخ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی پارٹی اس وقت جس طرح کے انٹرنل کرائسس کا شکار ہے اور جس طرح سے اسے حکومتی اور ریاستی جبر کا سامنا ہے، سیاسی سرگرمیاں معطل ہیں، جب بھی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور راستے بند کر دیے جاتے ہیں، جب بھی جلسے جلوس کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس پر بھی ریاستی جبر اور حکومتی جبر سامنے آ جاتا ہے، اور پی ٹی آئی نے اب تک جتنے بھی احتجاج کیے ہیں ان کو فری ہینڈ نہیں مل سکا ہے۔ تو اب کیا اس دھرنے کے اندر یا اس احتجاج کے اندر جو 24 نومبر کو ہونا ہے، کیا پی ٹی آئی کو فری ہینڈ مل سکے گا؟ جو یقینی طور پہ ممکن نہیں ہے، اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہوں گی، راستے بھی روکے جائیں گے، جبر کا راستہ بھی اختیار کیا جائے گا، طاقت کا استعمال بھی کیا جائے گا تاکہ اسلام آباد میں کوئی بڑا کٹ نہ ہو سکے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کا سارا زور اس وقت کے پی کے اوپر ہوگا، اور کے پی کے سے لاکھوں کی تعداد میں لانے کا منصوبہ ہوگا کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ لیکن کے پی کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے بارے میں بھی پارٹی کے اندر بے شمار شکوک و شبہات جنم لے چکے ہیں، جس طرح سے لاہور کے جلسے میں ہوا اور جس طرح سے اسلام آباد کے جلسے میں ہوا جہاں علی امین گنڈا پور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے، اس سے یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے خود کہا بھی کہ بشرا بی بی کی رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی راستہ نکالا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی پی ٹی آئی پشاور کے اندر کافی ریزرویشن پائی جاتی ہیں، یعنی خیبر پختونخوا صوبے میں
ان کو بھی بطور جو جس طرح سے سیاسی فیصلے وہ کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پنجاب میں قیادت ہے کوئی نہیں، سارے کے سارے لوگ اریسٹ ہیں، 2 لوگ رپوش ہیں، حماد اظہر اور اسلم اقبال، تو پارٹی کی قیادت کسی کے پاس اس طرح سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے سندھ کی جو قیادت ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے، بلوچستان میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر عارف علوی جو سابق صدر ہیں وہ بھی خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، اور اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ایک بڑا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کے پی کے اور پنجاب کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں، وہاں پارٹی کے داخلی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی موبلائزیشن کے، بغیر کسی اسٹریٹجک پلاننگ کے، بغیر کسی حکمت عملی کے اور بغیر کسی تیاری کے اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے جب ریاست اور حکومت جو ہے وہ جبر کا راستہ اختیار کرے گی۔ اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر لوگ لاکھوں کی تعداد میں نہیں پہنچتے تو پھر کیا راستہ اختیار کیا جائے گا، اور پھر کیا یہ ناکامی نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی؟ اور اگر یہ بھی احتجاج ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ اور یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ جو 4 مطالبات پیش کیے ہیں وہ مطالبے کس سے ہیں؟ حکومت سے۔ حکومت کیوں 26ویں ترمیم کو واپس لے گی؟ حکومت کیوں مینڈیٹ واپس کرے گی؟ حکومت کیوں پی ٹی آئی کے گرفتار لوگوں کو رہا کرے گی؟ حکومت کیوں آئین اور قانون کی بحالی کو ممکن بنائے گی؟ اور کیوں پی ٹی آئی کو ریلیف دے گی؟ اس لیے حکومت سے تو کوئی توقع نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ کی توقع اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے جتنی بھی گفت و شنید چل رہی ہے پس پردہ، ابھی تک اس کا کوئی بڑا نتیجہ نہیں ملا۔ اسی لیے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا پڑے گا عدلیہ پر، اور عدلیہ پہ پہلے بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی پرو ہے، لیکن دوسری طرف اب عدلیہ پر ایک مکمل کنٹرول حکومت کا نظر آتا ہے، اور جو فیصلے ہوں گے عدلیہ کو جس طرح سے مفلوج کیا گیا ہے، جس طرح سے 2 عدالتیں بنا دی گئی ہیں، آئینی بینچ اور اس طرح کے باقی معاملات، ججوں کی تقرریاں، اس سے حکومت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی اس احتجاج کی صورت میں کیا کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گی، اور کیا حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اجازت دے گی کہ وہ اسلام آباد میں جا کر بیٹھ جائیں ایک لمبے دھرنے کے لیے۔ یہ سب باتیں اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ کم سوچا گیا ہے، اور کوئی جذباتیت کا پہلو زیادہ غالب ہے، ہوش مندی کی بجائے جوش مندی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کا ایک اور پرابلم بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، یعنی ورکر جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، پارٹی کی جو قیادت باہر بیٹھی ہوئی وہ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ پھر پی ٹی آئی کی قیادت کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ ڈبل وکٹ پہ کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پارٹی کے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اب کے پی کے کی حد تک تو سمجھ آتا ہے کہ لوگ نکل سکتے ہیں، پنجاب میں پنجاب کی حکومت کسی صورت میں لوگوں کو بڑی تعداد میں اسلام آباد انٹر نہیں ہونے دے گی۔ اسی طرح سے سندھ کی حکومت سندھ میں اکٹھے، سندھ سے ان کو نکلنے نہیں دے گی، اور یہی حالات بلوچستان کے ہیں۔ تو ایک مشکل صورتحال ہے پی ٹی آئی کے سامنے کہ اس احتجاج کو وہ کیسے ٹرانسلیٹ کریں ایک بڑے احتجاج میں، لاکھوں کی تعداد میں، اور دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور حکومت کو مجبور کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیں کہ وہ ان کے مطالبات مانیں۔ لیکن بہرحال عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اگر یہ فیصلہ اٹل ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا سیاسی جوا کھیلا ہے پی ٹی آئی کے تناظر میں اور اپنی سیاست کے تناظر میں۔ اور ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ایک گروپ ہے وہ اب بھی عمران خان کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس تاریخ کو حتمی تاریخ ڈکلیئر نہ کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، دسمبر کے کسی عرصے میں جا کر یہ مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہے، پارٹی کے معاملات کو درست کرنا ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، پارٹی کو متحرک کرنا ہے، تب جا کے کسی یہ بڑا احتجاج بن سکے گا۔ پھر فنڈنگ کا نہ ہونا، انتظامی رکاوٹیں، ایڈمنسٹریٹو رکاوٹیں، حکومتی رکاوٹیں، ریاستی رکاوٹوں کے باوجود کے موجودگی میں آپ کتنا بڑا احتجاج اسلام آباد میں سجا سکیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں پی ٹی آئی کے دھرنے کے بارے میں۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کتنا اسٹینڈ لیتی ہے 24 نومبر کے اوپر، یا اس سے آگے جاتی ہے، اور اگر وہ 24 نومبر کے اوپر کھڑی رہتی ہے تو پی ٹی آئی اس دھرنے سے کیا کچھ حاصل کر سکے گی سیاسی طور پہ، اور اگر کچھ نہ مل سکا تو پی ٹی آئی کی پھر مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی بلکہ اور بڑھیں گی، کیونکہ یہ دھرنا جو ہے بنیادی طور پر ریاست کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی ایک ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرے گا، اور اس ٹکراؤ کے ماحول میں پی ٹی آئی کے اوپر جو پہلے سے سختیاں موجود ہیں ان پر مزید سختیاں ڈالی جا سکتی ہیں۔ گیند بنیادی طور پہ اب عمران خان کی کورٹ میں ہے، کیونکہ فیصلے کی جو کمانڈ ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کتنی حکمت عملی کے ساتھ اس سارے دھرنے احتجاج کو وہ مؤثر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔
اور ابھی اس کے بہت سے سوالات موجود ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔